نہیں نہیں، وہ انہیں روکنا چاہ رہی تھی لیکن بے سود بے جان کچن سے نکل کر گئی تو اندر ایک عجیب سا احساس تحلیل ہونے لگا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر ریک سے پلیٹ اٹھائی اور جلدی جلدی کھانا نکالنے لگی۔ ولی خاموشی سے ٹیبل کے گرد لگی کرسی پر جا بیٹھا تھا، ہاتھ بندے بالوں کے حال میں دہکتا چہرہ لیے اس نے جھکی نظروں کے ساتھ کھانا اس کے سامنے رکھا تو ولی نے اسے بس ایک نظر دیکھا، دل رکنے لگا تھا۔ شکریہ، اس کے کھانا لگا کر دینے پر اس نے لیا دیا سا شکریہ کہا تو امل پلٹتے پلٹتے رک سی گئی۔ اس کے رک جانے پر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، وہ ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا اور پھر جلدی سے ہاتھ ٹیبل سے ہٹائے، لیکن امل اس کے دونوں ہاتھ کی زخمی جلد کو دیکھ چکی تھی۔ آپ میری وجہ سے بہت زخمی ہوئے ہیں ولی۔ آئی ایم سوری۔ شہد رنگ آنکھوں میں چمکتا مدھم سا پانی ولی کو اذیت دینے لگا۔ کیا یہ لڑکی جانتی تھی کہ وہ کتنی خوبصورت تھی کہ اس سے پتہ نہیں تھا؟ ایسے براہ راست دیکھ کر وہ اسے آزمائش میں ڈالا کرتی تھی۔ اس نے بے سہاتا اس کی نظروں سے نظریں چٹائی تھی، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ ایسی کوئی بات نہیں بی بی، یہ چھوٹے موٹے زخم تو لگتے ہی رہتے ہیں، نارمل سی بات، اور یہ آپ کی وجہ سے نہیں لگے۔ میری اپنی لاپرواہیوں کا نتیجہ ہے یہ۔ امل اس کے پہلو بچانے پر زخمی سا مسکرائی تھی۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ میں آپ کا سب سے گہرا زخم بنتے جا رہی ہوں ولی۔ اس کی بات پر اس نے چونک کر جھکا سر اٹھایا تھا۔ کیا کہہ گئی تھی یہ لڑکی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ اس کے دل پر زخموں کے نشان گہرے ہونے لگے، آتی جاتی سانسوں کے ساتھ اذیت رگوں میں تحلیل ہونے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نسوالی آنکھوں کے کانچ میں سرخی اترنے لگی تھی۔ ایسی بات نہیں امل بی بی، لیکن مجھے تو ایسی ہی بات لگتی ہے ولی۔ وہی دو بدو جواب دینے والی لڑکی پھر سے کہیں اس کی ہچکچاہٹ پر غالب آنے لگی تھی۔ آپ خوش رہیں گی بی بی، آپ کے قابل نہیں ہوں میں، کبھی بھی آپ کے قابل نہیں تھا۔ زندگی کے کئی سال بھی اسی طرح خدمت کرتا ہوں تب بھی آپ کے قابل نہیں ہو سکوں گا، سمجھیے میری بات کو، ضد مت کیا کرے۔ اس نے جیسے التجا کی تھی اسے۔ امل کی آنکھ سے آنسو پھسلا، کھانا ٹھنڈا ہونے لگا تھا اور جذبات ابلنے لگے تھے۔ میں نے کب ضد کی ہے ولی؟ اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ کیا کر رہی ہوں میں؟ آزمائش میں ڈال رہی ہیں مجھے؟ ایسے مت کرے۔ اور جس آزمائش میں آپ نے مجھے ڈالا ہے ولی، اس آزمائش کا کیا کروں میں؟ تکلیف اب سوا ہونے لگی تھی، ادھیڑ زخموں سے خون رسنے لگا تھا، آنکھوں میں جمع ہوتا نمکین پانی منظر دھندلانے لگا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ معافی مت مانگیے۔ معافی مانگ کر میری زندگی بھر کی پاکیزہ سی چاہت کو داغدار مت کرے ولی، آپ یہ حق نہیں رکھتے۔ آپ کو کسی نے یہ حق نہیں دیا ہے امل بی بی۔ لیکن امل نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ وہ بے سہاتا رکا۔ امل کی آنکھوں سے پھسلتے آنسو شیشے کے ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ کی پشت پر قطرہ قطرہ گرنے لگی۔ بی بی، نہیں ولی، اب سب ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے مجھے کھو دیا ہے ولی۔ اب تک میں اسی امید میں تھی کہ آپ مجھے کسی اور کا نہیں ہونے دیں گے۔ آپ مجھے ہمیشہ کی طرح کسی بھی تاریک کوٹری سے بچانے آ جائیں گے، لیکن ولی مجھے لگتا ہے اب مجھے حقیقت کا سامنا کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ ہمیشہ مجھے بچانے نہیں آئیں گے۔ اس نے کہہ کر ابلتی سسکی کو منہ میں رکھ کر روکا اور پھر بھاگتی ہوئی کچن سے نکلتی چلی گئی۔ وہ ویسے ہی سن سا بیٹھا رہ گیا۔ اپنے ہاتھ پر گرے اس کے آنسو نہ جانے کیوں دہکنے لگے تھے، اس کے حلق میں کانٹے اٹکنے لگے۔ کھانے کو دیکھ کر دل اوب گیا۔ آہستہ سے ٹیبل سے اٹھتے ہوئے اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو اس کے اور امل کے حق میں بہت بہتر تھا، ایک ایسا فیصلہ جو اسے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ ہاں، ایک ایسا فیصلہ آنے والے وقت کے گرتے آنسو کی نمی کوئی بھی محسوس کر سکتا تھا، کیونکہ زندگی تو آج بھی اتنی ہی ظالم تھی جتنی کئی سالوں پہلے تھی۔ ہاشم جیل سے رہا ہو کر آ گیا تھا، لیکن حویلی میں قدم رکھتے اسے عجیب سا اندھیرا محسوس ہوا، ایک ایسا اندھیرا جو اب تمام کمکموں کو روشن کرنے پر بھی اس حویلی سے نہیں جایا کرتا تھا۔ نگار بیگم کھنڈر ہوتا وجود یہ کچن میں اکیلی بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔
کسی آہٹ پر چونک اور پیچھے دیکھا تو دگ سے رہ گئی، پھر بھاگتی ہی اس تک آئی۔ تو کہاں چلا گیا تھا ہاشم؟ تیرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی بیٹا، اور شازیہ بہت پیار شازیہ کو مارتا ہوا لے کر گیا ہے یہاں سے ہاشم۔ تو نے کیا کیا ہے عمل کے ساتھ؟ تیری ایک نہیں دو بہنوں کا گھر ہے وہ، اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتا ہے تو بیٹے؟ اس کے ساتھ لگی روتی وجہ سے سارے زمانے کے غم رو رہی تھی۔ ہاشم نے مسکرا کر نثار لگایا، کچھ نہیں ہوگا ماں جی، ہاشم آ گیا نا، اب تمہارا سب ٹھیک کر لے گا۔ اور رہی وہ لوگ جنہوں نے ہماری زندگیوں کو ایسا زنگ لگا دیا ہے، انہیں تو میں دیکھ لوں گا، تو فکر نہ کر، کسی کا بھی گھر نہیں خراب ہونے دوں گا میں، دیکھ لوں گا ایک ایک کو۔ نگار اس کے ساتھ لگے بے تحاشا روئے جا رہی تھی، اور وہ دھیرے دھیرے دور کسی غیر مرئی نقطے کو چپتی نگاہوں سے دیکھتا اپنے ذہن میں ایک بار پھر سے ہونی کھیل ترتیب دینے لگا تھا۔ رات اپنے کمرے میں آ کر بیٹھے اس نے سکون سے راجا کو فون کیا، اور پھر راکنگ چیئر پر جھولتا دور جاتے فون کو سنے گیا۔ کیا ہوا جو ولی نے ایک جوگی کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا تھا؟ اس نے تو ایسے ہزاروں جوگی پال رکھے تھے، ولی ان سب کو ہرگز بھی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ ایک بار پھر سے زندگیاں کھینچنے کا حکم دے کر وہ بہت آرام دہ سے انداز میں کرسی پر جھولنے لگا تھا۔ دوسری جانب اسی لمحے سفید حویلی میں انجمن اور نازیہ پھولوں اور پھلوں اور خوشبو سے لدی پھلی دہل ہوئی تھی۔ آج انہیں عمل کو رسم حنا سے پہلے والا جوڑا دینا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے لیے اور گھر والوں کے لیے بیشتر تحائف بھی تھے۔ ان کے آ جانے سے ایک دم مرجھائی سے سفید حویلی میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ لاؤنج میں آج ڈھولکی رکھی گئی تھی جس کے لیے لڑکیاں بھی وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ نفیس کی خالائیں بھی ساتھ ہی تھی۔ عجیب سی رونق کا سما تھا، جگمگاتے کمکم میں جیسے کسی کے آنسوں کی نمی محسوس ہوتی تھی۔ ولی اپنے کمرے سے باہر نکلا، نگاہ ایک پل کو لاؤنج کی جانب اٹھی تو پتھر کا ہو گیا۔ نفیس کی خالائیں اب عمل کو درمیان میں بٹھائے اس کی بلائیں لے رہی تھی، اس پار سے پیسے بار رہی تھی، کہہ کے خوشکپیاں کیا کہیں اس کی گنجائش رہ گئی تھی۔ اس نے بے تحاشا درد کرتے دل کے ساتھ قدم لان کی جانب پھیرے، دوسری جانب جاتے فون کو بھی کان پر لگائے وہ ساتھ ساتھ سن رہا تھا۔ کیا تمہاری شہر میں رہ کر کام کرنے والی آفر اب تک ویلڈ ہے اصغر؟ اور ایک فیصلہ تھا کہ جسے عملی جامہ پہنانے کا وقت آ چکا تھا۔ 2 دن ہو گئے اسے دیر سے اپنا سامان سمیٹے ہوئے، سارا ڈیرا اس میں کام کرتے لوگ اور دردوار سب جیسے اس کے جانے پر اداس نواز بھی خاموشی سے اس کے ساتھ سامان سمیٹ رہا تھا۔ 1-2 بار ولی کے سنجیدہ سے چہرے کو بھی دیکھ لیتا، لیکن وہاں کسی بھی قسم کا کوئی افسوس، کوئی ملال نہیں تھا۔ وہ یہاں سے جانے پر خوش تھا یا نہیں، لیکن وہ مطمئن ضرور تھا۔ ہاں، اتنا اندازہ تو نواز کر ہی سکتا تھا، عمل کی شادی میں بس اب 1 ہفتے ہی کا فرق رہ گیا تھا۔ حویلی میں ڈھولکی رکھی جانے لگی تھی اور بلا شبہ وہ گھر شادی کا گھر ہی لگنے لگا تھا۔ اس نے فائل سمیٹ کر ایک جانب کو شیلف میں رکھی اور جیسے ہی بیٹا نواز کو دیکھ کر بے سہتا دکھ سا گیا۔ آپ کیوں جا رہے ہیں یہاں سے؟ وہ بہت دل گرفتگی سے پوچھتا، اسے گہرا سانس لینے پر مجبور کر گیا تھا۔ بتا چکا ہوں میں تمہیں آلریڈی، لیکن سردار بابا یہاں آپ کے بغیر بہت تنہا ہو جائیں گے ولی سر، آپ ان کو ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، وہ آپ کا یوں جانا برداشت نہیں کر پائیں گے۔ نواز بس اسے روک لینا چاہتا تھا، لیکن ولی کے وجود پر جمع اٹل سا تاثر اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ روک کر ایک پل کو نواز کی جانب دیکھا، اور اگر میں یہاں رک گیا تو تم نہیں جانتے کہ کتنا نقصان ہوگا نواز، اسی لیے مجھے مت روکو، میں مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتا، مجبور ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اس کے بچکانے سے جواب پر ولی اداسی سے مسکرایا تھا۔ انسان تو واقعی نہیں کر سکتے نواز مجھے مجبور، لیکن انسان کے اوپر ایک اور بھی طاقت ہوتی ہے جسے ہم قدرت کہتے ہیں، وہ ہم سے بہت سے ایسے کام کروا لیتی ہے جو کوئی انسان نہیں کروا سکتا۔ میں بھی اسی کے سامنے بے بس ہوں، لیکن ولی سر نواز، جو میں نے کہہ دیا وہ تم نے سن لیا۔ اس کی نرم سی تنبیہ کو وہ بخوبی سمجھ سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے اس کے ساتھ سامان سمیٹنے لگا۔ سردار بابا کو بتا دیا اپنے کچھ دیر بعد اس نے پھر سے ہمت کر کے سوال کیا، تو ولی کے چلتے ہاتھ رک سے گئے۔ ایک بہت مشکل مرحلہ تو رہتا ہی تھا۔ آج بتا دوں گا ان کو بھی، لیکن شہر میں آپ کریں گے کیا؟ میرے دوست کے والد پلاٹنگ کا کام کرتے ہیں، اسی کے کام کروں گا، بہت بڑی فرم چلاتے ہیں وہ،
مجھے بھی جاب مل ہی جائے گی۔ اس نے فائلز کو ایک جانب رکھا اور ٹیبل سے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا، پھر کچھ سوچا اور نماز کی جانب مڑا۔ مجھے کچھ کام ہے، نماز میں بھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ نماز پڑھتا بھی کہ اسی سے پوچھے وہ کہاں جا رہا، لیکن وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے آفس کی ہر چیز جیسے اداسی کی گہری چاپ کے زیر اثر لگتی تھی۔ ہر چیز پر اس کا لمس تھا، ہر چیز پر اس کا نشان سب تھا۔ نماز نے باری ہوتے دل کے ساتھ ایک بار پھر سے سامان سمیٹ کر ایک جانب کو رکھا تھا۔ انہوں نے گاڑی ہاشم کے ڈیری کی جانب جاتے راستے پر ڈالی۔ آج اس کے انداز میں بے سکونی نہیں تھی، نہ ہی بے چینی تھی اور نہ ہی کسی اضطراب کا شبہ تک چہرے پر۔ بس وہاں خاموشی تھی، گہری اور تھکا دینے والی بھیانک خاموشی۔ آدھے گھنٹے کا سفر طے کر کے وہ گاڑی اس کے ڈیرے کے آگے روک رہا تھا۔ ایک نظر اس کے ڈیرے کو دیکھا، پھر سرد مسکراہٹ لیے گاڑی سے نکل آیا۔ آج وہ اپنے پرانے حلیے میں ہی تھا، سیاہ قمیض شلوار پر پوری شال گردن کے گرد لپیٹے، خوبصورت اور ظالم ڈیرے پر کام کرتے بہت سے لوگوں نے اسے گردنیں گما کر دیکھا۔ ہاں متحد اتنا سحر انگیز، کچھ اسے کسی اور حیثیت سے بھی جانتے تھے اور کچھ کو اس کے بارے میں بھی خاصی معلومات بھی تھی کہ وہ ہاشم سے مقابلہ کرنے والا ایک بہت جرأت مند اور اکڑ سا بندہ تھا۔ اس نے سب کو نظر انداز کرتے ہوئے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ راہداریوں میں بھی لوگ اسے رک رک کر دیکھتے تھے۔ اس نے پرواہ کیے بغیر ہاشم کے آفس سے نکلتے شہیر کو دیکھا۔ شہیر اسے دیکھ کر یکدم الرٹ ہوا تھا۔ جا کر بتا دو اندر کے ولی آئے ہیں، اس نے سکون سے ہونک بندے شہیر کو کہا تو وہ بے سہارا اندر پلٹا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ باہر نکلا تو دروازہ آدھا کھلا چھوڑ دیا، جس کا مطلب تھا وہ اندر جا سکتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اندر بڑھا۔ ہاشم اپنی محسوس کرسی پر بیٹھا، جھلت اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ولی بھی مسکرایا تھا، پھر اس کے مقابل لگی کرسی پر ٹانگ چڑھاتا بیٹھا۔ کیسے ہو؟ پہل ہاشم نے کی تھی۔ ٹھیک، تم کیسے ہو؟ تم کیسے رہے جیل میں؟ ہاشم نے اس کی بات پر ناک سے مکھی اٹھائی۔ جیل تو میرا دوسرا گھر ہے، ولی تم بھی کیا بات کرتے ہو؟ ولی نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ کیسے آنا ہوا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تھا، لیکن آنکھیں اس کی سیاہ آنکھیں ولی کو دیکھ کر دہک رہی تھی۔ دوسری جانب ولی کا بھی چہرہ مسکرا رہا تھا، لیکن آنکھوں میں جمع برفیلا سا تاثر سب کچھ جمانے لگا تھا۔ ہاں وہ ایک دوسرے کا عکس تھے۔ آج میں تمہیں ایک کہانی سنانے آیا ہوں ہاشم، ایک ایسی کہانی جو تمہیں سننی چاہیے، ایک بہت دلچسپ کہانی جس کا تمہارے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کی بات پر وہ دلچسپی سے آگے کو ہوا۔ اور کیا ہے وہ کہانی؟ ولی کی مسکراہٹ بس ایک لمحے کو گہری ہوئی تھی۔ کیا تم جانتے ہو ہاشم کہ تم بھی میرے جیسے ہی ہو؟ وہ نہ سمجھی سے پیچھے ایک ہوا۔ کیا مطلب یہ کہ تم اور میں ہم دونوں ایک جیسے ہیں؟ ہر لفظ پر زور دے کر کہتا وہ اسے طیش دلا گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے؟ اس میں بکواس کچھ بھی نہیں ہاشم۔ سنو، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، ایک ناجائز بچے کی کہانی، ایک ایسے بچے کی کہانی جو حرام رشتوں سے وجود میں آیا تھا، ایک ایسے بچے کی کہانی جو معاشرے کا زہر آلودہ سا حصہ تھا، ایک ایسے بچے کی کہانی جو لوگوں کی بے جا گالیاں سنتا بڑا ہوا تھا، ایک ایسے بچے کی کہانی جس نے ظلم کی ہر انتہا کو دیکھ کر خود کو ظالم اور مظلوم کے دائرے سے آزاد کیا تھا، ایک ایسے بچے کی کہانی کہ جس نے ہر اس جرم کی سزا کاٹی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا، اور وہ بچہ ولی احمد تھا۔ اسی لیے تو تم اور میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ میں حلال ہوں، تم ولی، تم حرام ہو۔ آفس میں یکدم موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا۔ سب کچھ ساکت ہو گیا، ہر شے، ہر سانس اور ہر جنبش۔ ولی مسکرا کر آگے ہوا، اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی نسواری آنکھوں کے کانچ گاڑے۔ لیکن وہ صرف ایک بچہ نہیں تھا ہاشم۔ ہاشم یک تک اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف ولی احمد نہیں تھا، ہاشم کا وجود پل بھر کو برف بن گیا، برف کا سفید ڈھیر۔ تم بھی میرے جیسے ہی ہو ہاشم، کیونکہ تم بھی میری طرح ناجائز ہو۔ کیا تم نے کبھی روح قبض کی جانے کی آواز سنی ہے؟ وہ بھی اتنی ہی بھیانک ہوتی، اتنی ہی دل خراش، اتنی ہی بے رحم۔ ہاشم بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے اس پر سفید پینٹ پھیر دیا۔ مجھ پر ساری زندگی تم نے ظلم اس لیے کیا کیونکہ میں ناجائز ہے، لیکن کیا میں تمہیں بتاؤں ہاشم کہ تم خود کیا ہو؟ تم بھی ایک حرام زادے ہو، تم بھی حرام کی تسکین کا نتیجہ ہو ہاشم، اور تم بھی میرے جیسے ہو۔ ولی یکدم اٹھ کھڑا ہوا تھا، لیکن ہاشم اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ لگتا تھا جیسے ساری دنیا راکھ کا ڈھیر بن گئی ہو۔ اور اگر تمہیں میری بات پر یقین آئے تو جا کر اپنے اس باپ سے پوچھنا، لیکن ایک منٹ۔ اس کے ٹیبل پر ہاتھ رکھتا وہ اس کے سامنے جھکا، گلابی آنکھوں سے اس کا سفید پڑتا وجود دیکھا۔
تمہارا باپ تو اپنے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں پا کر لاغر ہو چکا ہے۔ تم یہ سب اپنی اس نقلی ماں سے پوچھنا کہ جس نے ساری زندگی تمہیں اپنا سگا بیٹا ماننے کا دعویٰ کیا ہے، اور آج اس وقت اس تاریخ میں تم بھی جی کر دیکھو ایک ناجائز اور حرام اولاد کی حیثیت سے، اور اندازہ کرو کہ ولی احمد نے ہر گزرتے دن کس اذیت کو کاٹا ہے۔ چلتا ہوں، خدا حافظ۔ وہ سیدھا ہوا ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا، اس پر ایک پھنکارتی ہوئی نگاہ ڈالی اور باہر نکل گیا۔ اسے پتہ تھا اس نے ہاشم حسین کو آج زندگی کا سب سے بڑا عذاب دیا تھا، ایک ایسا عذاب جس سے وہ خود کو آزاد کبھی نہیں کر پائے گا۔ اس نے اس کی ذات کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ ہاں، اس نے ہاشم حسین کو آج تباہ کر دیا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے بڑھتا فون اس نے نگاہوں کے سامنے کیا اور پھر کال ریسیو کر کے چلتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ کرتارپور والے کب تک آئیں گے محسن؟ بس آج شام ولی سر گڈ، اس نے بے تاثر سا کہا اور پھر پلٹ کر ایک نگاہ اس کے ڈیرے پر ڈالی۔ آج سے تمہارا باپ ہماری زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند۔ ہاشم، اس نے تیزی سے قدم آگے بڑھائے اور اس کے سیاہی میں ڈوبے ڈیرے کو پیچھے چھوڑتا گیا۔ واپسی پر اس کی کار کا رخ قبرستان کی جانب تھا، اسی قبرستان کی جانب جس میں اس نے اپنے ہاتھوں سے کرم کو دفنایا تھا۔ ایک پل کو اس نے گہرا سانس لیا اور پھر مغرب کی گہری ہوتی سیاہی میں ڈوبے قبرستان کو اگلے لمحے وہ بیشتر قبروں کے پاس سے گزرتا کرم کی تازہ قبر کے سامنے موجود تھا۔ قبرستان میں آج مردوں کے رونے کی آوازیں مفقود تھی۔ شام کی سیاہی میں ڈوبا قبرستان اسے آج بے حد پرسکون لگا تھا۔ وہ چند پل حالی نظر سے اس کی تازہ قبر پر مرجھائے ہوئے پھولوں کو دیکھے گیا، پھر آہستہ سے گھٹنوں کے بل اس کی قبر کے سامنے بیٹھا۔ دور سے دیکھنے پر بس یہی دکھائی دیتا تھا کہ ایک اونچا سا لڑکا سر جھکائے کسی قبر پر بیٹھا ہے، روشن پرسکون اور آرام دہ سی قبر پر۔ ہاشم تابڑ توڑ کر کے اندر داخل ہوا تھا، دیوانوں کی طرح بھاگتا ہوا لانچ میں، لیکن لانچ زرد کمکموں میں سنسان لگ رہا تھا۔ خالی پڑے لانچ کو دیکھ کر وہ اوپر کی جانب بھاگا۔ اس کے قدم جو کبھی بھی لڑکھڑایا نہیں کرتے تھے آج کانپ رہے تھے۔ ایک انجانا سا خوف تھا جو اس کے گرد حصار کھینچنے لگا تھا، اور اس حصار میں اس کا دم چند ہی گھنٹوں میں گھٹنے لگا تھا۔ حسین کے کمرے کا دروازہ دار سے کھول کر وہ چند لمحے سرخ نگاہ لیے اس لاغر سے ناکارہ وجود کو دیکھے گیا۔ نگار جو اس کے یوں آنن فانن آنے پر بے ساختہ موڑی تھی، اس کی خونہ شام نظروں کو دیکھ کر نہ سمجھی سے اٹھی۔ اس نے آگے بڑھ کر انہیں دونوں کندھوں سے تھاما اور بری طرح سے جھنجھوڑا۔ ایک ماں جی، میں صرف ایک دفعہ پوچھوں گا تم سے، مجھے جھوٹ بولنے کی غلطی مت کرنا، مجھے سب سچ سچ بتانا۔ نگار خوف زدہ ہو کر اس کا سیاہ پردہ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ رات میں اسے کیا ہو گیا۔ کیا تو میری سگی ماں ہے؟ اور نگار کی نگاہیں پھٹ کر باہر آ گئی۔ دھڑکتے دل اور پھولتے سانسوں کے ساتھ وہ اسے دیکھ رہی تھی جو ان کے ہاشم سے بہت مختلف لگ رہا تھا۔ ہم ان کا ہاشم لگ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو کوئی بہت بدلا ہوا انسان لگ رہا تھا، ایک ایسا انسان جو سب کچھ تھا مگر ان کا ہاشم نہیں۔ بتا، میں نے پوچھا، کیا میں تیرا سگا بیٹا ہوں یا نہیں؟ وہ اتنی زور سے چیخا تھا کہ ساری حویلی لرز اٹھی، در و دیوار اس کی دیوانگی پر کانپ اٹھے تھے۔ نگار بیگم کا سارا جسم پسینے میں نہا گیا، بولنے کی کوشش کی لیکن ہونٹوں کی بے تحاشا لرزش پر کوئی بھی لفظ لبوں سے نکل سے انکاری ہو گیا۔ سب کچھ ختم ہو رہا تھا، ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ہاشم، لیکن اس نے انہیں زور سے ایک طرف کو دھکیل دیا تھا۔ وہ پھسلتی ہوئی کمرے میں رکھے ٹیبل سے جال کے مالتے سے خون کی پتلی سے لکیر پھوٹ کر اب چہرے پر لڑک رہی تھی۔ ہاشم پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور حسین کے لاغر پڑے وجود کو بری طرح سے جھنجھوڑا۔ کیا میں ناجائز ہوں؟ بولو بابا، کیا میں ناجائز ہوں؟ کہہ دو کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بول دو بس ایک بار کہ میں تمہارا ناجائز بیٹا ہوں، کہ میں تمہارا جائز بیٹا ہوں۔ خدا کے لیے بس ایک بار مجھے بتا دو کہ وہ ولی جھوٹ بول کر گیا ہے، میں جائز ہوں، میں کبھی اس جیسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں اس جیسا۔ میں اور وہ ایک سے نہیں، وہ مجھ سے کمتر ہے، وہ مجھ سے ہر لحاظ سے کمتر ہے، اس کا اور میرا کوئی مقابلہ نہیں۔ بولو ایک دفعہ، بولو بس ایک دفعہ، ایسے بول دو۔ لیکن حسین کے حلق سے سوائے بےمعنی آوازوں کے اور کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن حلق سے گر گر کرتی آوازوں کے سوا کچھ نہ نکلا۔ اس نے یکدم طیش میں آ کر زور سے
اس سے بیڈ پر پھینکا تو وہ لڑ کر ایک جانب کو گرا۔ نگار بھاگ کر اس کی رفایت سے سیدھا کیوں ہاشم کو دیکھا۔ اس کا چہرہ مردہ ہو رہا تھا، یوں لگا جیسے وہ گل سڑ رہا ہو۔ قدم قدم پیچھے جاتے وہ بس ایک ہی بات دہرا رہا تھا، بس ایک ہی جملہ کہ وہ ولی جیسا نہیں ہو سکتا، اس جیسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے بولنے سے اب کسی بات پر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ جو طے ہو گیا تھا وہ طے ہو گیا تھا۔ انسان اوپر ساری زندگی ظلم کرتے اس نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کا انجام اتنا بیان ہوگا، اتنا خوفناک اور اتنا تاریک۔ لیکن اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ولی جو بھی بول کر گیا تھا وہ سب سچ تھا۔ اسے سچ کے عذاب میں ڈال کر وہ تو پلٹ گیا، مگر زندگی کے ایک نہ ختم ہونے والے عذاب کے حوالے سے کر گیا۔ چند گھنٹے، محض چند گھنٹے ہوئے تھے اسے یہ جانے کہ وہ ناجائز تھا، وہ ایک حرامزادہ تھا، اور ان چند گھنٹوں میں گویا اس نے صدیوں کی اذیت پر گزار لی تھی۔ ولی احمد صحیح کہتا تھا، ٹھیک کہتا تھا وہ بالکل، کہ وہ جو برداشت کرتا آیا وہ اس سب کو برداشت کرنے کی بڑی ہاشم کی تھی، اس پاگل کر دینے والے سچ کو جھیلنے کی بڑی اب اس کی تھی۔ اپنی حویلی سے باہر بھاگتے ہوئے اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کس کی طرف جا رہا ہے، کس سمت میں بھاگ رہا ہے۔ اسے بس بھاگ جانا تھا کسی جنگل یا پھر کسی ایسی جگہ پر جہاں کبھی بھی روشنی کا کوئی اندھیا نہ ہوتا، جہاں روشنی کا کوئی وجود نہ ہوتا، جہاں صرف سیاہی ہوتی، گہری سیاہی، ایسی سیاہی جس میں وہ سے بھی نظر نہ ملا سکتا۔ اچھا تو یہ ہوتا ہے انتقام، اسے کہتے ہیں انتقام، اسے کہتے ہیں وقت کے دائروں کا الٹی طرف کو گھومنا، اسے کہتے ہیں اعمال کا پلٹانا، ظلم کا لوٹانا۔ اس نے لوگوں پر بہت ظلم کیے تھے، بہت سی عزتیں پامال کی تھی، بہت سی جان موت کی گھاٹ اتاری تھی۔ اس نے دولت اور طاقت کے نشے میں بھول کر ہر غیر انسانی حرکت کی تھی، لیکن یہ خدا کی دنیا ہے، یہاں اس کا قانون چلتا ہے، یہاں اس کی حکمرانی زندہ رہتی ہے۔ ڈیل دینے پر اگر وہ بہت سے فرعونوں کو اس زمین کی بادشاہی سونپ دے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ لگامیں ڈھیلی کر کے بھول گیا ہے۔ ساری کائنات، ساری دنیا، سارے آسمان اور ساری زمینیں ظلم کو بھول سکتی ہیں، مگر اللہ ظلم کو کبھی نہیں بھلا کرتا۔ اس زمین پر موجود ہر فرعون کو ایک نہ ایک دن غرق ہونا ہی ہوتا ہے، اسے بھی غرق ہونا تھا اپنی سیاہ کاریوں اور بدکاریوں کے ساتھ۔ آج اسے بھی کسی سمندر میں غرق ہو جانا تھا، کیونکہ غرق ہو جانا ہی ہر فرعون کا آغاز بھی تھا اور انجام بھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ کسی گاڑی سے بری طرح سے ٹکرا کر نیچے گرا۔ وہ ایک بہت لش چمچماتی ہوئی کار تھی، اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اٹھ کر مزید بھاگ سکتا، اس لیے خاموشی سے پڑا رہا۔ چند آدمیوں نے باہر نکل کر اسے سیدھا کیا، پھر اس کے چہرے پر ٹارچ مار کر دیکھی تو کہ دوسرے کو اشارہ کیا۔ وہ سب اب بھی اسی کے گھر میں گھس کر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ انہیں باہر ہی مل گیا تھا۔ اسے گھسیٹ کر وہ گاڑی میں ڈالنے لگے تو ہاشم نے پس و پیش سے اپنے بازو ہلانا چاہے۔ ان میں سے کسی ایک نے اس کی گردن پر پستول کی ٹھنڈی نال رکھی تو وہ سن ہو گیا، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھا بھی کہ ابھی اس نے تھوک نکل کر تیز تیز سا ہلا تھا۔ صاحب تو گویا منجمد ہی تھے، لیکن اب اس کا جسم بھی جمنے لگا تھا۔ انہوں نے اسے گاڑی میں ٹھوسا اور پھر تیزی سے گاڑی آگے بڑھا کر لے گئے۔ آج ہاشم حسین نے زندگی کی شام آخری بار دیکھی تھی۔ کچھ دور لے جا کر گاڑی روکی گئی، اسے گاؤں کے آخری سرے پر بہتی نہر کے قریب اتارا گیا۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر سیاہ کپڑا ڈالا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا پھانسی دیتے وقت مجرم کے چہرے پر ڈالا جاتا ہے۔